اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں۔ عنوان ہمارا یہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں، کچھ سماجی موضوعات کو لے آتے ہیں، کچھ معاشرتی موضوعات کو لے آتے ہیں، پھر کبھی ناظرین قرآن کے موضوع کو ہم لیتے ہیں۔ تو آج ناظرین ایک ایسا کام کہ جو سنت ہے اور جس کے کرنے سے ہم بہت سی لڑائیوں سے، فتنہ فساد سے، جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آیت نمبر 86 سورہ نساء، پارہ نمبر 5۔ فرمایا کہ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب کہو، یا کم از کم وہی کہہ دو۔ یعنی جب کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے کہ جس کو سلام کیا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ سلام کے الفاظ کو بڑھا کر جواب دے، یا کم از کم وہی جواب تو دے دیں۔ السلام علیکم کہا، اب بہتر یہ تھا کہ دینے والا کہتا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتا تو کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہتے۔ ناظرین یہ دیکھیں، سلامتیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، سلامتی کا تبادلہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں مل رہا ہے تو ایک کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنی کیا ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ جواب دینے والا بھی یہی جواب دے رہا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر بھی اللہ کی برکات ہوں۔ مجھے بتائیں کہ جب ملاقات کے ساتھ ہی سلامتیوں کا تبادلہ ہے، اچھا اب دیکھیں کہ چاہے نماز میں ہو، تشہد میں ہو، جب ہم سلام پھیرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو ہوتا ایک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں تو وہ بظاہر ایک ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سب موجود بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی ہم فرشتوں کو بھی جمع حاضر کے صیغے کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو جہاں سلامتیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، فرشتے بھی اس سلامتی اور برکت میں شامل حال ہو رہے ہیں، تو ناظرین دو مسلمانوں کے دلوں میں بغض کیسے آ سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کیسے آ سکتے ہیں؟ عداوت کیسے جگہ پا سکتی ہے؟ وہاں تو محبتیں ہی محبتیں ہوں گی نا۔ کوئی کہے کسی مسلمان سے یار آپ کے متعلق اس نے، یار وہ تو ابھی میں سلام کر کے آیا ہوں، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے، میرے لیے دعا کی ہے، دعا دینے والا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین یہ سلام کو عام کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو دو چیزیں ارشاد فرمایا کہ اطعم الطعام وافشوا السلام، ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو۔ فرمایا کہ جو تمہیں جانتا ہے نہیں جانتا تم اسے سلام کرو، بڑوں کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا سلام کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، وہ آگے بڑھ کے خود سلام کریں۔ چھوٹوں کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا ہے یہ یعنی بہت بڑا اس کا معاملہ ہو چکا ہے، یہ سلام کرے گا تو میں قریب جاؤں گا، نہیں، آپ اسے سلام کریں۔ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کی اور ہمارے چھوٹوں سے محبت نہ کی، پیار نہ کیا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ناظرین ہمیں خیال کرنی چاہیے۔
چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ کچھ بڑھا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات لوگ ناظرین واش روم میں ہوتے ہیں، باتھ روم میں ہیں، تو اس وقت نہ سلام کرنا چاہیے نہ جواب دینا چاہیے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، احادیث کریمہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت سلام کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کیا بھی ہے تو اس پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ تو سلام میں پہل کیجئے ناظرین، سلام میں پہل کریں گے تو گویا کہ آپ سلامتی، محبت، امن و اطمینان، سکون کے بڑھاوا دینے میں آپ پہل کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اچھے کام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ تو ان چیزوں میں، نیک کاموں میں ہمیں سبقت اختیار کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 143 143 نمبر آیت ہے، اور اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اسے صادقین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صادقین پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف 143 آیت نمبر 143 یعنی 143 نمبر آیت یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ نبئو ایک کلمہ، یا ضمیر نی 2، بی 3، علم 4، ان 5، کنتم 6، صادقینہ 7۔ نبئو ایک کلمہ، نی دوسرا، بی تیسرا، علم چوتھا، ان 5واں، کنتم 6، صادقینہ 7واں۔ کل 7 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نبئو نی یہ ناظرین یا ضمیر علیحدہ ہے، نبئو علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے نبئونی۔ ظاہر ہے کہ نون کا یہاں پر اضافہ ہے، کیونکہ نون کا اضافہ نہیں کریں گے تو نبئو کیسے پڑھیں گے یا کو ملا کر، تو نبئونی نون کا اضافہ اسی لیے ہے تاکہ ملا کر صحیح طریقے سے پڑھا جا سکے۔ بی علم، بی علم، بی علیحدہ ہے، علم علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے بی علم ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے صادقین پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ناظرین و سامعین وہ ہم وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو اسماء، افعال و حروف ہیں لغت اور گرامر کے اعتبار سے ان کی ناظرین تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کیا کرتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ گویا کہ یہ قرآن اور اردو جو پیش کیا جا رہا ہے تو قرآن کو اردو کے تناظر ہی میں پڑھا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کو اردو کے تناظر میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن قرآن ہے، اردو اردو ہے۔ انا انزلنا قرآنا عربیہ۔ اگر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کرنا تھا تو پھر قرآن کو اردو زبان میں نازل فرماتا نا۔ تو ناظرین قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی محبوب زبان ہے، جنت کی زبان بھی عربی جو ہے وہ زبان ہے۔ تو اسی لیے میں یہاں پر یہ بات بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس کا مقصد جو ہم پیش کرتے فقط آپ کی آسانی ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ناظرین بات وہی ہے
کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ ایسے کلمات جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نشاندہی کر دیتے ہیں، لیکن ناظرین اس کو اردو کے تناظر میں پڑھنا یا اردو کرنا یہ بالکل غلط چیز ہے۔ قرآن کو قرآن کے انداز میں ہی پڑھا جائے۔ تو ناظرین آج کا جو سبق ہے اس میں 7 کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئونی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 143 کا یہ لاسٹ پورشن ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ 7 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ناظرین یہاں پر ہے یا ضمیر۔ یا ضمیر یہ پہلا اسم ہے۔ یا ضمیر۔ دوسرا اسم ہے علم۔ تیسرا اسم ہے صادقین۔ تین اسماء ہو گئے اور چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے نبئو۔ نبئو۔ دوسرا ناظرین بلکہ دوسرا فعل ہے کنتم۔ دوسرا فعل ہے کنتم۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف بی۔ پہلا حرف بی۔ دوسرا حرف ان۔ تو کل یہاں پر ملا کر 7 کلمات ہوئے۔ ناظرین چلتے ہیں اسماء کی طرف۔ پہلا اسم ہے یا ضمیر۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبئونی۔ نبئونی نون تو اضافی ہے، یہ یا ضمیر اصل اسم ہے، تو یہ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ ضمیریں جو عام طور پر یوز ہوتی ہیں جب ہم کبھی اردو میں بات چیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں کسی شخصیت کے متعلق انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ یہ ہمارے فلاں صاحب ہے، ایک مرتبہ میں نے نام لے لیا، اب بار بار میں جب ذکر کروں گا تو میں بار بار ان کا نام نہیں لوں گا۔ بار بار نام لینا یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ میں ایک مرتبہ نام لے کر پھر کہوں گا انہوں نے یہ کام بھی کیا، انہوں نے فلاں کام بھی کیا، انہوں نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنائے، یہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر وقت ہر دینی کام میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نام لوں گا، پھر اس کے بعد ضمیروں کے ذریعے ذکر کیا کروں گا۔ تو یہ ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، تو اور ضمیر ہمیشہ لوٹتی ہے پیچھے اس نام کی طرف جاتی ہے جس نام کا ذکر ہوتا ہے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ضمیریں بھی کل ملا کر ان کے ناظرین جو ہے وہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے۔ اچھا جو موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو میں جو اشارہ کر رہا ہوں پیچھے کی طرف یعنی غائب، اس کی یعنی مذکر اور مؤنث
اور پھر ان کے بعد 3 ضمیریں، تو کل 6 ضمیریں ہو گئیں، یعنی مذکر غائب کی اور مؤنث غائب کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ 6 ضمیریں ہو گئیں۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین حاضر کی ضمیر، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آئیں گے، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور اسی طریقے سے پھر واحد متکلم کی طرف آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا ناظرین، پھر اس میں ہم کہیں گے کہ انا نحنو، انا نحنو، لیکن یا ضمیر واحد متکلم کی۔ اچھا، اس میں جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب ہم کہیں گے کہ منفصل کی ضمیریں ہیں تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، پھر حاضر کی ضمیریں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ضمیریں منفصل ہیں جو کہ انفرادی طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا واحد متکلم کی، واحد متکلم یعنی کلام کرنے والا ایک، تو ایک کلام کرنے والا ہو تو واحد متکلم کہتے ہیں، ایک سے زائد ہوں تو جمع متکلم۔ تو واحد متکلم کی ضمیر متصل ہوگی، کلمے سے ملی ہوئی ہوگی تو چھوٹی یا کی شکل میں جیسے یہاں پر ہے، کلمے سے جدا ہوگی تو انا کی شکل میں یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میرا، میں، میرا، میری۔ اس کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر اگر متصل ہوگی تو نا کی شکل میں، منفصل ہوگی تو نحنو کی شکل میں، نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ناظرین علم ہے، دوسرا اسم ہے علم۔ ما بہل انکشاف کو علم کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے کسی چیز، کوئی چیز منکشف ہو جائے، کھل جائے، معلوم ہو جائے، اسے علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ کے بارے میں آپ کو علم ہے، اب مجھے معلوم نہیں، وہ چیز منکشف نہیں، تو میں کہوں گا نہیں جی، اور اگر وہ چیز منکشف ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ علم کے ذریعے وہ شے مجھ پر کھلی ہے نا، تو میں کہوں گا ہاں جی مجھے علم ہے۔ تو ما بہل انکشاف کہ جس کے ذریعے کوئی چیز منکشف ہو، اسے علم کہتے ہیں۔ علم مصدر بھی ہو سکتا ہے ناظرین، تو پھر واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم مفرد ہے، علوم اس کی جمع ہے۔ تو علم اور علوم عام طور پر اردو میں ہم بکثرت استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین صادقین، فاعلین کے وزن پر ہے صادقین۔ صادقین 2 جمع آتی ہیں، صادقین اور صادقون۔ صادقین اور صادقون 2 جمع آتی ہیں، اس کا مفرد آتا ہے صادق، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو عام طور پر وہ اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، کیا گیا، سنا گیا، جانا گیا، مارا گیا، تو یہ عام طور پر اسم مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اسم مفعول وہ مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو، اسم مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے۔ تو صادقین یہ جمع ہے، یعنی سچ بولنے والے۔ صادقین اور صادقون کا معنی ہوگا سچ بولنے والے، اس کا مفرد ہے صادق، سچ بولنے والا۔ صادق اور صادقون اور صادقین یہ عام طور پر اردو میں بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل نبئو، نبئو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ مثال کے طور پر تو چل، تو بیٹھ، آپ باہر نکلیں، آپ اندر آئیں، آپ کھانا کھائیں، یہ حکمیہ جملے ہیں، اسے امر کہتے ہیں۔ آپ یہ کام مت کریں، آپ مت بیٹھیں، آپ مت باہر جائیں، تو یہ نہیں ہے، یعنی کام سے روکا جا رہا ہے۔ تو نبئو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے ناظرین تم خبر دو، یا تم سب خبر دو، یا آپ سب خبر دیں، تو یہ ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے کنتم۔ کنتم ناظرین یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر کے وزن پر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح اسم مبتدا اور خبر ہوتا ہے، تو یہ فعل ناقص بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تو کنتم یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے، صیغہ جمع مذکر
کر حاضر، اس کا معنی تم ہو یا تم سب ہو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی طرف۔ پہلا حرف آپ دیکھیں کہ بعلم، یہ بی پہلا حرف ہے، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض، ان تمام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر یہ ساتھ کے معنی میں ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ان ہے، ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں، اس نے آپ سے کہا کیا میرے گھر آنا، آپ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو میں آؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آؤں گا، اگر آپ نہیں آئے تو پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں کروں گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ تو ان ناظرین یہ شرطیہ ہے، اس کا معنی ہے اگر، اس کا معنی ہے اگر۔ ناظرین 7 اسماء میں 7 کلمات میں 3 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، ان 7 کلمات ہوئے۔ 7 کلمات میں 2 ایسے ہیں کلمات کہ جو عام طور پر اردو میں کسی نہ کسی فارم میں آپ یوز کرتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 صادق، صادقون اور صادقین۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نون با زبر نب، با زیر بی، حمزہ وا پیش او، نون یا زیر نی، نب بی اونی، با زیر بی، عین لام زیر عل، میم 2 زیر من، بعلم، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم، صاد کھڑا زبر صا، اب اسے صاد الف زبر صا بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد کھڑا زبر صا بھی پڑھ سکتے ہیں، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، صادقین، وقف کریں گے تو صادقین پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم مزید ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہم کریں گے تلاوت۔ سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں، اور آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ نبئو، آپ خبر دیں یا آپ سب خبر دیں، نی مجھے، بی ساتھ، علم علم، ان اگر، کن تم ہو، صادقین سچے۔ آئیے ناظرین اب ہم اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علمی دلیل سے خبر دو اگر تم سچے ہو، مجھے علمی دلیل سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس پوری آیت کریمہ کو ہم لے لیتے ہیں کہ پوری آیت کریمہ کے 3 پورشنز میں ہم نے اسے پڑھا، اور ناظرین پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ پہلی بات کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ نے 8 جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ
بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ آپ کہیے کہ اس نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ حرام کی، یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ سیکنڈ پورشن ہے۔ اور آج کا جو حصہ ہے ناظرین آیت کا، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علمی دلیل سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ اب ناظرین ظاہر ہے کہ ہم اس کا آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ذہن میں تازہ ہو جائے کہ وہ مویشی جو دراز قد ہیں اور وہ مویشی جو کوتاہ قد ہیں، ان کی 8 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں کہ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعاذ 2، کہ ان میں سے ایک اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا، دوسرا بیل اور گائے کا جوڑا، تیسرا مینڈھا اور بھیڑ کا جوڑا، اور چوتھا بکرے اور بکری کا جوڑا۔ یہ کل ان کی تعداد 8 ہوئی۔ کس طریقے سے؟ اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے 4 ہو گئے، مینڈھا، بھیڑ ناظرین کل ملا کر 6 ہو گئے، بکرا اور بکری تو کل ملا کر 8 ہوئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مشرکین عرب نے اب مویشیوں میں سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ خود بنا رکھے تھے، نام بھی انہوں نے خود دے دیے تھے۔ قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، کہ فرمایا کہ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو نہیں بنایا، لیکن ان لوگوں نے کفر کیا ہے، ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ لی کہ یہ جو ہے وہ فلاں قربانی کے لیے ہے تو اس پر اب یہ بھی نہیں ہوگا، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا جو ہے نا وہ دودھ بھی حرام ہے، اس پر سواری بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر خود اپنے نزدیک یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اس کا دودھ ہم پی سکتے ہیں، عورتیں نہیں پی سکتی، فلاں جو ہے وہ جانور ہے اس کا دودھ عورتیں بھی پی سکتی ہیں، مرد بھی پی سکتے ہیں، فلاں یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، یہ حصہ جو ہے نا وہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ چند آیات کریمہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مختلف عقیدوں کو بیان فرمایا، جو ان کے نظریات ہیں ان کا بیان فرمایا، اور پھر اس کا فصیح و بلیغ طریقے سے رد بھی فرماتا رہا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا مشرکین عرب نے مویشیوں میں سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام بنا رکھے تھے، اور عام لوگوں کے لیے یہ بھی آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ جو انہوں نے بنائے تھے تو یہ انہوں نے مختلف طریقوں سے، یعنی یہ فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے، تو اپنے بتوں کے لیے انہوں نے یہ خاص کر لیے تھے، اور پھر ان پر سواری حرام ہے، ان کا دودھ حرام ہے، ان پر بوجھ لادنا حرام ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مویشیوں میں سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام تو یہ انہوں نے بنا رکھے تھے، اور عام لوگوں کے لیے ان پر سواری کرنا، بوجھ لادنا، ان کا کھانا اور ان کا دودھ پینا حرام کر دیا تھا۔ اور رب تعالیٰ ناظرین میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا حد سے متجاوز ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، اسی طریقے سے حلال کو حرام کرنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ پھر اس کے بعد فرمایا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ یہ 7ویں پارے میں اس کا بیان آغاز میں ہی موجود ہے کہ ایمان والو، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تم پر حلال کی ہیں، جائز قرار دی ہیں، ان کو تم اپنے تئیں حرام نہیں بنا سکتے۔ جس نے حرام کیا تو گویا کہ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ کھاؤ جو رزق اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، پاک بنائے، کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو کہ تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو گے اور حلال کو حرام نہیں کرو گے، حرام کو حلال نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے پوچھئے
ان سے پوچھیے، کیا پوچھیے؟ جس کا اشارہ ناظرین آپ دیکھیں کہ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ کہیے کہ اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کی، یا وہ کہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ ان سے پوچھیے محبوب کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو نر حرام کیے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نر کی صنف کو حرام کر دیا ہے تو تم پھر دوسرے نر جانور کیوں کھاتے ہو؟ پھر کون سی ایسی دلیل ہے کہ تم نے اس کو حرام کر دیا اور باقی دوسرے نر جانور کھاتے ہو؟ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اور اگر اللہ نے تعالیٰ نے مادہ کی صنف کو حرام کر دیا ہے تو تم اس مادہ کو نہیں کھاتے اور اس کے علاوہ جو دوسرے جانور کی مادہ ہیں تم ان کو کھاتے ہو، تو پھر تو دونوں حرام ہونے چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے دونوں کو حرام کر دیا، نر اور مادہ کو، تو پھر نر اور مادہ تم کیوں کھاتے ہو؟ نہیں کھانا چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ نر اور مادہ حرام ہے باقی سب جائز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس، کسی بات کی دلیل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی صنف کو حرام نہیں کہا، یہ تحریم کے دعوے محض جھوٹے ہیں، یہ اللہ پر افطرا ہے۔ افطرا کہتے ہی جھوٹ باندھنے کو ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس انکار کو مزید کر کے مؤکد فرمایا۔ کیا فرمایا کہ کیا تم اس وقت اللہ کے سامنے حاضر تھے؟ کیا تم حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کرنے کی وصیت فرمائی تھی؟ سو یہ تمہارا محض جھوٹ اور افطرا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی کتاب میں ان جانوروں کی تحریم نازل کی ہے؟ اگر کی ہے تو لے آؤ۔ یا کسی نبی پر وحی آئی کہ یہ جانور حرام ہے؟ اگر کی ہے تو تمہارے سامنے ہونی چاہیے، لے کر آؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی نقل ہے تو پیش کرو۔ تو ناظرین کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا بات وہی ہے جو رب تعالیٰ نے فرمائی کہ حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کوئی اسے حرام نہیں کہہ سکتا، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین جو شارع ہونے کی حیثیت ہے، یعنی حقیقی طور پر تو اللہ رب العالمین شارع ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فقط اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا ہے کہ آپ شارع شریعت ہیں، آپ شریعت کے قانون بنانے والے ہیں، اصول بنانے والے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ناظرین یہ اختیارات فقط میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، اور وہ بھی وہ فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کوئی انسان اگر اپنے مفادات کے لیے ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے جنگ ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اسی رب تعالیٰ نے فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تم علم کے ساتھ آؤ نا ہمارے ان کے سامنے اور علم کے ساتھ بات کرو اگر تم سچے ہو۔ تم علم کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، لہٰذا تم جھوٹے ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو ناظرین یہ ان کا جھوٹ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ علمی مباحثہ اور علمی مناظرہ، آج ہم لڑائیوں کے چکر میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو بھاری آدمی ہوتا ہے نا، جو جس کے پاس علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، وہ کبھی لڑے گا نہیں، وہ دلیل سے بات کرے گا۔ اور جو کمزور آدمی ہوگا علمی اعتبار سے، کچھ عقل میں بھی کمی ہوگی تو ہر وقت لڑتا رہے گا۔ تو یہ ناظرین جس کے پاس علم نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، وہ لڑتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، وہ شروع سے ہے۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، وہ لڑتا نہیں، وہ دلائل سے بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی خطے یعنی ملک پاکستان سے ہے یا کہیں پر دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں اظہر رحمان کراچی سے۔ جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، بیٹا کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اگر وہ آن لائن دکھا دیں ٹی وی پہ میں سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئونی
नब्बिऊनी बिइल्मिन बिइल्मी बिइल्मिन बिइल्मी मी नहीं मिन बिइल्मिन इन कुंतुम इन कुंतुम सादिकीन। सादिकीन। अच्छा अज़हर साहब, आप माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन जब भी आप हमें ज्वाइन करें तो ये बात याद रहे कि कुरान शरीफ आपके सामने होना चाहिए, स्क्रीन के मोहताज ना हो, बल्कि जैसे हम कहें सबक सुनाए तर्जमा सुनाए तो फ़ौरन सुना दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मैं लाहौर से मुसरत बोल रही हूँ। जी मेरी बहन आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक को तर्जमा सुनाना चाहेंगी? जी सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे ख्याल से ये लाइन डिस्कनेक्ट हुई है और हमारी मुसरत बहन सबक और तर्जमा नहीं सुना सकी। बहरहाल मैं उनसे कहूँगा कि दोबारा हमें ज्वाइन करने की कोशिश फरमाएं। देखते हैं नाज़रीन, चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। इस वक्त कौन है हमारे साथ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? हसीबा बुखारी बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मेरी बहन आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक और तर्जमा सुनाइए। जी जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नब्बिऊनी बिइल्मिन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। इन कुंतुम सादिकीन। इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा, मुझे इल्मी दलील से खबर दो अगर तुम सच्चे हो। माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से सबक को तर्जुमा सुनाया, लेकिन थोड़ा सा और आराम से पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ का भी थोड़ा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी होगी। जैसे इन यहाँ पर भी गुन्ना करना चाहिए था, कुन यहाँ भी गुन्ना करना चाहिए था, तो इस पर ज़रा सा ख्याल फरमाएँ तो इंशाल्लाह आपका पढ़ना मज़ीद बेहतर हो जाएगा। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं ज़ारा आकिब कराची से बात कर रही हूँ। जी बेटा आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक और तर्जुमा सुनाएंगे? सुनाएंगी? सुनाइए बेटा। बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं नब्बियूनी नहीं है, नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। जी अंकल मुझे तर्जुमा नहीं आता। अच्छा ये बताएं कितनी एज है बेटा आपकी? मेरी 10 इयर्स। चले माशाल्लाह। कुरान शरीफ आपने नाज़रा पढ़ लिया है? नाज़रा मैंने पढ़ रही है बेटा। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए और माशाल्लाह आपका पढ़ना अच्छा है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो और पढ़ना बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन व सामीन। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिससे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के शाम 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। www.facebook.com/ARYQTV इस पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं और आपके एडवाइजेस का मशवरों का हमें इंतज़ार रहता है। QSAS@ARYQTV.tv इस पर आप हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके आंसर्स आपको दिए जाते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।